السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں ہم نے تختی نمبر 7 شروع کی تھی، جس میں کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی مشق ہو رہی تھی، تو اس میں چند حروف باقی تھے۔ سب سے پہلے ان کو دیکھیے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ جب الف پر کسی قسم کی حرکت نہ ہو تو وہ الف کہلاتی ہے، اور اگر الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے، حتیٰ کہ جزم بھی آ جائے، تو وہ الف نہیں رہتی بلکہ حمزہ بن جاتی ہے۔ تو دیکھیے، حمزہ کھڑی زبر حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او ای او، ہا کھڑی زبر ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو ہی ہو، الٹا واو کھڑی زبر واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وا وی وو، ہا کھڑی زبر ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو، حمزہ کھڑی زبر حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او ای او۔ آگے عزیز طلبہ، تختی نمبر 8 7 تک حرکات کی مشق ہم نے کی۔ تختی نمبر 8 سے حروف کی مشق شروع ہو رہی ہے، یہاں سے حروف کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ حروف مدہ بھی ہوتے ہیں، لین بھی ہوتے ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کی کیا تعریف ہے؟ حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف، یا۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں، اور یاد رکھیں الف ہمیشہ مدہ ہی ہوتا ہے بشرطے کہ الف پر جزم نہ ہو، اور لازمی بات ہے کہ جب جزم ہو یا کوئی بھی حرکت ہو تو پھر تو الف رہتا ہی نہیں، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے الف ہمیشہ مدہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اور یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ بولتے ہیں۔ اور یہ حروف بھی اسی طرح ایک الف کے برابر کھینچے جائیں گے۔ چونکہ آج کے سبق میں ہم نے حروف مدہ ہی پڑھنے ہیں، اس لیے اتنا کافی ہے کہ ہمیں حروف مدہ کی تعداد کا علم ہو، کون کون سے ہیں، اور ان کی تعریف کیا ہے کہ الف مدہ کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے یعنی پہلے والے حرف پر زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ واو مدہ کی تعریف بھی آ گئی، یا مدہ کی تعریف بھی آ گئی۔ باقی رہی یہ بات کہ ہجا کیسے کرنا ہے، جوڑ کیسے کرنا ہے، تو اس کے عزیز طلبہ 2 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے 2 حرف پڑھے جائیں، پھر پہلے کی حرکت پڑھ کر دوسرے کے ساتھ ملایا جائے، پھر تیسرا حرف پڑھا جائے، دوسرے کی حرکت کو اس کے ساتھ ملایا جائے۔ تو یہ یعنی ایک حرف آگے پڑھتے جائیں اور ملاتے جائیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جو عموماً قراء حضرات کے ہاں ہے۔ دوسرا طریقہ پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ پہلا حرف پڑھا جائے، اس کی حرکت پڑھی جائے، پھر دوسرا حرف پڑھ کے اس کو اس کے ساتھ ملایا جائے۔ تو دونوں طریقے ٹھیک ہیں، جو آپ کو آسان لگے اسی کو ہی اختیار کر لیں، اور بشرطے کہ وہ آپ کو اچھا لگے، آسان لگے۔ مقصود یہ ہے کہ ہجا ہمارا درست ہونا چاہیے، جوڑ ہمارا درست ہونا چاہیے۔ دیکھیں، با الف زبر با واو پیش بو، با یا
با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی، حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی، را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری، زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی، طا الف زبر طا، طا واو پیش تو، طا یا زیر تی، طا تو تی، ظا الف زبر ظا، ظا واو پیش ظو، ظا یا زیر ظی، ظا ظو ظی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی، ہا الف زبر ہا، ہا ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر ہی، یا یو یی، حمزہ پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی، دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی، ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی، سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی، شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی، صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سی، صا سو سی، ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش ضو، ضاد یا زیر ضی، ضا ضو ضی، عین الف زبر عا، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عا عو عی، غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی، قاف قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی، کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی،
واو الف زبر واو واو پیش وو واو یا زیر وی وا وو وی۔ تو عزیز طلبہ آپ اس کو اچھی طرح سنیں، اس کے بعد اچھی طرح مشق کریں، اسے دہرائیں اور 3 لائنیں ہمیں یاد کر کے سینڈ کریں تاکہ اس میں جو کمی بیشی ہو ہم اس کی تصحیح کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔